بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی انسان کا یہ دعویٰ کہ میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں اسی وقت قبول ہوگا اور اسی وقت معتبر ہوگا جب اس بندے کے دل میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالی کے ساتھ محبت موجود ہو۔ یہود و نصارہ یہی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ قبول نہیں ہوا، ان کا یہ دعویٰ معتبر نہیں سمجھا گیا، اس لیے کہ نہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں موجود تھی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ بھی اسی وقت قبول کیا جائے گا اور اسی وقت معتبر سمجھا جائے گا جب اس بندے کے دل میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اور اہل بیت کی محبت موجود ہو۔ اگر کسی بندے کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں اور اہل بیت کی محبت نہیں تو اس بندے کا یہ دعویٰ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا کہ میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، اس لیے کہ یہ فیصلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کر گئے، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جس نے میرے صحابہ سے، میرے اہل بیت سے محبت رکھی، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی، اور جس نے میرے صحابہ اور میرے اہل بیت سے بغض رکھا اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو میرے ساتھ بغض تھا، جس کی وجہ سے میرے صحابہ کے ساتھ اور میرے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا۔ ایک حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النجوم امان لأہل السماء واہل بیتی امان لأہل الارض من امتی۔ ستارے آسمان کے لیے امن کا سبب ہیں، آسمان اس وقت تک نہیں توڑا جائے گا جب تک ستارے موجود ہیں۔ قرب قیامت میں پہلے سورج، چاند، ستاروں کو اللہ توڑ دیں گے، اس کے بعد آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ تو جیسے آسمان کی امن کا سبب ستارے ہیں، میری امت کے امن کا سبب میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تو بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر یہ ارشاد فرمایا کہ میں ایسی حدیث سناتا ہوں جو میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے میرے اہل بیت ایسے ہیں جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی،
جس نے نجات حاصل کرنی تھی اس کے لیے ضروری تھا کشتی میں سوار ہو جائے، جو کشتی میں سوار نہیں ہوا ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ میرے اہل بیت کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے۔ آج کی اس مختصر سی مجلس کے اندر اہل بیت کے بارے میں 4 باتیں سامنے رکھنا ضروری ہیں۔ پہلی بات، اہل بیت کا مصداق کون حضرات ہیں۔ دوسری بات، اہل بیت کے فضائل کیا ہیں۔ تیسری بات، اہل بیت کے اس امت کے ذمے حقوق کیا ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے کے صلے میں اللہ کی طرف سے کیا کیا کچھ ملا کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اہل بیت کا مصداق کون لوگ ہیں، کون حضرات ہیں جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اگر قرآن پاک میں اہل کے لفظ کو تلاش کیا جائے، اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اور ان کے ماں باپ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گئے اور ادھر یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کی حکومت مل گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے جب ملک مصر پہنچے ہیں تو جو الفاظ کہے ہیں، قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، وہاں اللہ نے اہل کا لفظ استعمال کیا۔ بھائیوں نے آ کر یہ کہا کہ اے بادشاہ، فقر و فاقہ ہمیں اور ہمارے اہل کو بہت زیادہ پہنچ چکا، ہم آپ کے پاس غلہ لے کر آئے ہیں، کچھ پونجی لے کر آئے ہیں، غلہ دے دیجئے، ہم پر صدقہ خیرات کر دیجئے۔ تو اہل سے مراد بھائی اور ماں باپ لیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ بیان فرماتے ہیں، فقال لأہلہم کثوا، موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، آگ دیکھی، روشنی دیکھی، جانے لگے تو اپنی بیوی سے فرما کر گئے، قال لأہلہم کثوا، بیوی یہاں ٹھہرنا، تو اہل کا لفظ بیوی پر استعمال ہوا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ آل عمران، اللہ نے آل عمران صورت نازل فرمائی ہے، اور آل عمران، عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ تو یہاں اہل اور آل سے مراد بیٹی اور بیٹی کا خاندان ہے، بیوی، بیٹی اور بیٹی کی اولاد ہے۔ حضرت مریم مراد ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ تو جہاں اہل کا لفظ بولا جائے گا وہاں ازواج مطہرات، رسول پاک علیہ السلام کی 11 بیویاں اس میں داخل ہوں گی۔ 2 بیویاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انتقال کر گئی تھیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی 9 ازواج مطہرات آپ کے وصال کے وقت بحیات تھیں، اور 9 ازواج مطہرات جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں۔ جب بھی اہل بیت کا لفظ بولا جائے گا آپ کی 11 ازواج مطہرات بھی مراد ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، 4 بیٹیاں مراد ہوں گی۔ اور رسول پاک علیہ السلام کے پوتے پوتیاں نہیں تھیں، اس لیے کہ آپ کے بیٹے بچپن کے اندر ہی انتقال کر گئے تھے، نواسے نواسیاں تھے، اور نواسے اور نواسیاں بھی ان اہل بیت کی فضیلت میں داخل ہوں گی۔ چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہی اللہ پاک نے آگے چلائی ہے، اس لیے زیادہ اہل بیت کا مصداق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پر ہوتا ہے۔ لیکن اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، اہل بیت کے اندر آپ کی بیٹیاں 4 کی 4 داخل ہیں، اہل بیت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہیں، اہل بیت کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیامت تک آنے والی اولاد بھی اس فضیلت کے اندر داخل ہے۔ تاریخی طور پر 3 غلطیاں بہت کثرت سے کی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو اس پر کوشش کی ہے کہ اہل بیت میں ساری امت کو داخل کر لیا جائے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، آل محمد کل تقی
ہر متقی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں داخل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر بندہ آپ کی اولاد میں داخل ہے، اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی جو فضیلت ارشاد فرمائی ہے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کا متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ اہل بیت کا فرد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تو ہو لیکن تقوی طہارت والی زندگی کو چھوڑ دے اور خدا نہ خواستہ غلط راستوں پر چل جائے تو وہ آپ کے اہل بیت میں سے نکل جائے گا، جیسے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق فرما دیا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اس آیت شریفہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کا نسبی بیٹا نہیں، بیٹا تو ہے لیکن وہ آپ کی فضیلت اس کو نہیں مل سکتی۔ رسول پاک علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ میرے اہل بیت میں سے جو میرے راستے پر چلے گا اس کو تو وہ فضیلت حاصل ہوگی، اور جو اس راستے کو چھوڑ دے گا وہ اس فضیلت سے نکل جائے گا۔ ایک غلطی بہت کثرت سے یہ ہوئی کہ اہل بیت کا لفظ بول کر ساری کی ساری امت کو اس میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ کچھ حضرات نے صرف اور صرف اہل بیت سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ کی ایک بیٹی کو اور ان کی اولاد کو لیا، باقی سب کو نکال دیا۔ یہ بھی تاریخی طور پر غلط ہے۔ ازواج مطہرات بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں، آپ کی چاروں بیٹیاں بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں، آپ کے نواسے نواسیاں بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ تو دوسری تاریخی طور پر یہ غلطی کی گئی۔ تیسری غلطی جو عام طور پر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے فضائل کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ بڑے بڑے حضرات صحابہ کرام کی تنقیص اور ان کے مرتبے کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت کثرت سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ ساری روایات بالکل صحیح روایات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت کثرت سے حدیث پاک کی کتاب میں موجود ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو ختم کیا جائے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو ختم کیا جائے، یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو ختم کیا جائے۔ یہ صحابہ کا خود کا فیصلہ ہے کہ ہم شیخین سے بڑا کسی کو نہیں سمجھا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ کل صحابہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ، سب سے افضل تھا۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم درجہ سمجھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سارے کے سارے درست ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ کی فضیلت ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور ان کا نظریہ بالکل درست تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی، لیکن ہمارے لیے کبھی بھی یہ مناسب نہیں کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی ایک کلمہ بھی کہہ سکیں، اس لیے کہ وہ کاتب وحی ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے ان سے وحی لکھوائی ہے اور اللہ کے نبی نے ان کو صحابیت کا درجہ دیا ہے اور ان کے فضائل کو بیان کیا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اپنی جگہ پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ یقیناً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو ایک غلطی تو یہ کی گئی کہ ساری امت کو اہل بیت میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی، یہ غلط ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہ تھا نہ ہے۔ دوسری غلطی یہ کی گئی کہ اہل بیت کے اندر صرف اور صرف حضرت فاطمہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو داخل کیا گیا، سب کو نکال دیا گیا۔ یہ بھی درست نہیں، یہ بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہ تھا نہ ہے۔ اور تیسری غلطی جو عام طور پر یہ کی جاتی ہے کہ اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے باقی صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، یہ طریقہ بھی یقیناً بالکل غلط ہے۔ تو سب سے پہلی بات، اہل بیت کا مصداق کون؟ اہل بیت کا مصداق
رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی ہے جو قیامت تک ہوگی، وہ سارے کے سارے اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ دوسری چیز، اہل بیت کے فضائل کیا ہیں؟ اہل بیت کے فضائل قرآن سے بھی ثابت ہیں، حدیث پاک سے بھی ثابت ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی گندگی تم سے دور کر دیں اور ہر طرح کی پاکی تمہیں نصیب فرما دیں۔ یہ فضیلت اہل بیت کے علاوہ کسی اور کے حصے میں نہیں آتی۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا جاتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، اے میری امت، میں نے تم پر محنت کی ہے اور محنت کے نتیجے میں کوئی بدلہ تم سے نہیں مانگتا، لیکن اتنی بات کا سوال کرتا ہوں کہ میرے خاندان کے بارے میں دوستی کا معاملہ رکھنا، ان کے دشمن نہ بن جانا۔ یہ اللہ کے حکم سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اعلان فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز کا بدلہ نہیں مانگ رہا، لیکن اتنی چیز کا مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں، میرے رشتہ داروں کے بارے میں، جن کا میرے ساتھ خونی تعلق ہو، ان کے بارے میں تم دوستی کے ساتھ اور احسان کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا حکم دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوا پر سوار تھے، اور آپ نے اس وقت جو خطبہ دیا ہے اس کے اندر یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ اے لوگو، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اولاد، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو اللہ سے دین لے کر بھی دیا ہے اور اللہ سے دنیا لے کر بھی دی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا تھا بعد میں، اگر تم میں سے کسی کا انتقال ہو اور وہ مال چھوڑ کر مرے تو مال تو اس کے ورثاء کو دے دیا جائے، اور اگر کسی بندے کا انتقال ہو اور وہ قرضہ چھوڑ کر مرے تو وہ میرے پاس آئے، محمد الرسول اللہ اس کا قرضہ ادا کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بھی لے کر دیا ہے، اپنی امت کی دنیا کے بھی فیصلے کروائے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے صرف اور صرف دین لے کر دیا ہے، ان کو دنیا کے قریب بھی نہیں جانے دیا۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دنیا کو پسند نہیں فرمایا، اللہ کی طرف سے پیشکش کی گئی کہ سونے کے پہاڑ بنا دیے جائیں، آپ نے فرمایا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، ایک دن کھانا کھاؤں، تیرا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں، اے اللہ صبر کے ساتھ زندگی گزاروں۔ اپنی اولاد کے لیے بھی یہی مانگا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ میری اولاد کو اتنا سا رزق دینا جس سے ان کی زندگی بچ جائے، بس اس سے زیادہ نہ دینا۔ اپنی اولاد کے لیے صرف آخرت مانگی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنتے رہتے ہیں، چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے اور گھر کی صفائی کی وجہ سے ہر وقت بہت زیادہ کپڑے میلے کچیلے رہتے۔ ایک دفعہ خادم آئے سرکار کی مجلس میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب کو مل رہے ہیں، جاؤ ایک خادم لے کر آ جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی ہیں، شرم کی وجہ سے واپس آ گئی ہیں، سرکار خود تشریف لائے، پوچھا کس لیے آئی تھی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی نے مجھے بھیجا تھا، ایک خادم مانگنے گئی تھی۔ فرمایا کہ خادم تو تمہیں نہیں دے سکتا، سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ محمد الرسول اللہ کے گھر والوں کے لیے دنیا نہیں صرف آخرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آخرت، صرف دین لے کے دیا اپنی اولاد کو۔ ازواج مطہرات نے ایک موقع پر اتنا سا مطالبہ کر دیا تھا کہ جی ہمارا خرچہ متعین کر دیا جائے، سب کے خرچے متعین ہیں، فتوحات کا دور شروع ہو چکا، ہر گھر میں چولہا جلنا شروع ہو گیا، ہر گھر کے اندر مال آنا شروع ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ کا گھر ایسے ہے کہ اس میں چولہا نہیں جلتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی خرچہ مقرر کر دیجئے۔ اس پر آیات شریفہ نازل ہوئیں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج پر فرما دیجئے اگر دنیا چاہیے میرے پاس آؤ، دنیا لے لو، مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا نہیں ملنے کی۔
اپنی اہل کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دین کو پسند کیا، صرف آخرت کو پسند کیا۔ فرمایا میری اولاد کو زکوٰۃ بھی نہ دینا، میری اولاد زکوٰۃ کی مستحق نہیں، زکوٰۃ دوسروں کو دینا، میری اولاد زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتی۔ ما ترکناہ صدقہ، جو میں چھوڑ کر جاؤں اس کے اندر بھی وراثت نہیں چلے گی، جو میں چھوڑ کر جاؤں گا غریبوں میں صدقہ کر دینا، میری اولاد کو میری وراثت میں سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے صرف آخرت کو مانگا ہے، صرف دین کو پسند کیا، اور اپنی امت کے لیے دنیا بھی لے کر دی اور آخرت بھی لے کر دی۔ اس کے علاوہ بے شمار فضائل ہیں اہل بیت کے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ اہل بیت کے حقوق کیا ہیں، اس بات کو سامنے رکھا جائے۔ اہل بیت کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کی عزت و احترام کا معاملہ کیا جائے۔ اگر امت مسلمہ غار حرا کی زیارت کے لیے صرف ہم اس لیے جاتے ہیں کہ سرکار کے مبارک قدم ان پتھروں پر لگ گئے تھے، ہم غار حرا کو بہت اونچا سمجھتے ہیں، ان پتھروں کی عزت و احترام اس لیے کی جاتی ہے کہ سرکار کے قدم وہاں پہنچ گئے۔ غار ثور کا احترام صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ سرکار 3 دن اس غار کے اندر رہے ہیں۔ اگر مدینہ منورہ کی عزت و احترام کو اس لیے قبول کیا جاتا ہے کہ سرکار نے اس کو اپنا مسکن بنا دیا، روضہ اقدس کی بزرگی اس لیے مانی جاتی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس روضہ اقدس کے اندر آرام فرما رہے ہیں، تو جن کا آپ کے ساتھ خونی تعلق ہوگا، جن کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوگا، ان کی عزت و احترام میں کمی کیسے کرنا جائز ہو جائے گا؟ اہل بیت کے حقوق یہ ہیں کہ اگر پتہ چل جائے فلاں آدمی سید خاندان کا ہے، اس کی عزت و احترام کا معاملہ کرنا، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے اس کو بچا کر رکھنا، اپنی زبان سے اس کو تکلیف نہ پہنچانا، اپنے ہاتھ سے اس کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ معاملہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ، سادات کے ساتھ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے اہل بیت کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کیا جائے اور کسی طریقے سے بھی ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اسارہ بدر کے قیدی آئے، بدر کا مارکہ ہوا، بدر کے لوگ جو قیدی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ ان میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بہت کس کے باندھے گئے اور ان کی رات کو کراہنے کی آواز آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سو نہ سکے کہ میرے چچا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچتی ہے، اہل بیت کو تکلیف پہنچے تو سرکار کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ امتی بڑا بدبخت ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کسی کو تکلیف پہنچے اور کوئی اس کا سبب بنے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے بڑے امام ہیں۔ جعفر بن سلیمان جو سادات میں سے تھا، اس نے حضرت امام مالک کو کوڑے لگائے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو کوڑوں کا واقعہ ہے، یہ جعفر بن سلیمان اس کا نام تھا، اس نے کوڑے لگوائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کوڑے کھاتے رہے۔ بعد میں کسی نے پوچھا، کسی نے کہا اگر کہیں تو ہم بدلہ دلوائیں؟ کہا توبہ توبہ، جب میری پشت پر کوڑا پڑتا تھا اسی وقت اس کو معاف کر دیتا تھا، یہ خیال کر کے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہے، اگر اس کو میں نے معاف نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تکلیف نہ پہنچے۔ اہل بیت کا حق ہے امت کے ذمے کہ ان کی عزت و احترام کا معاملہ کیا جائے، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، سیاہ ستہ جو 6 حدیث کی مشہور کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے نسائی شریف۔ بنو امیہ کا دور جب آیا تو بنو امیہ کے دور کے اندر جہاں اور بہت ساری چیزیں تھیں، ایک چیز یہ بھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت سخت قسم کے وہ کلمات کہتے تھے۔ ممبر پر بیٹھ کر بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں زبان سے ادا نہیں ہوتی، مشکل ہو جاتا ہے زبان سے ادا کرنا، لیکن صرف تاریخ بتانے کے لیے دہرائی جاتی ہیں، ورنہ کسی کی زبان ان الفاظ کو زیبا نہیں دیتی۔ ممبر پر بیٹھ کر بنو امیہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا اور سود اللہ وجہہ، اللہ ان کے چہرے کو کالا کرے، یہ لفظ کہے جاتے تھے۔ ضد تھی، بنو امیہ کو ضد تھی، اور اس ضد کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔
لہٰذا ممبروں پر بیٹھ کر یہ کلمہ کہا جاتا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خود بنو امیہ میں سے تھے، ان کا دور آیا، انہوں نے اس کی جگہ قانون بنایا کہ آج کے بعد ممبر پر بیٹھ کر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا تو کرم اللہ وجہہ یہ کہنا ضروری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اے اللہ ان کے چہرے کو بہت زیادہ عزت والا چہرہ بنا دے. یہ سود اللہ وجہہ کے مقابل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس قانون کو پاس کیا تھا. اور کسی نے آ کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ کلمہ کہہ دیا یزید کے بارے میں کہ وہ امیر المؤمنین تھا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ اس کو 20 درے مارے جائیں. یزید کو امیر المؤمنین جو کہتا ہے اس کو سزا دی جائے. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو ختم کیا. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو اس کے اثرات ابھی موجود تھے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں رہا کرتے، پھر اپنا علاقہ چھوڑ کر دمشق میں چلے گئے. رملہ جو فلسطین کے اندر جس کو آج کل رام اللہ کہتے ہیں، یہ اصل میں رملہ نام ہے. رملہ کے اندر جا کر ممبر پر بیٹھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کیا. چونکہ بنو امیہ کا اثر موجود تھا، لوگوں نے اس کو پسند نہ کیا اور لوگوں نے مارنا شروع کیا. اتنا مارا، کسی نے لات ماری، کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے مکہ مارا. اتنا مجمع مارتا رہا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جان نکلنے کے قریب ہو گئی. وصیت فرمائی کہ مجھے مکہ مکرمہ لے جاؤ. مکہ مکرمہ پہنچ کر انتقال ہوا. صفا مروہ کے درمیان میں قبر بنی. تو بہرحال اہل بیت کے فضائل بہت زیادہ ہیں. اہل بیت کا حق ہے امت کے ذمے کہ اپنی زبان سے ان کو بچائے، اپنے ہاتھ سے ان کو بچائے، عزت و احترام کا معاملہ کرے. ملتا کیا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت سے ملتا کیا؟ بڑا وسیع باب ہے. ایک نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں واقعات ہیں جن لوگوں نے اہل بیت آپ کی اولاد کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں. بڑے ہیں، سخیوں کے سخی ہیں، بہت بڑا دربار ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک عام آدمی اس کی عزت غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی اس پر احسان کرے تو اس کا بدلہ نہ دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا چڑھا کر اور بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر بدلے دلوائے ہیں اللہ سے ان لوگوں کو جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کیا. اس امت کے اندر جو ظالم بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے ایک بادشاہ تیمور لنگ بھی گزرا ہے. تیمور لنگ بڑا ظالم بادشاہ تھا. اس کی ظلم کی داستانوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس نے زندہ گاڑ دیا تھا قبر کے اندر لوگوں کو ہزاروں کے حساب سے. ایسے تو بہت ملیں گے جس نے لوگوں کی گردنیں اڑا دیں، ایسے بہت کم ظالم ملیں گے جنہوں نے زندہ ہی درگور کر دیا. تیمور لنگ ان ظالم بادشاہوں میں سے تھا. جب انتقال کا وقت قریب آیا، نزع کی حالت شروع ہوئی تو صورت بدلنا شروع ہو گئی اور رنگ کالا ہونا شروع ہو گیا. صورت بھی بدلنا شروع ہو گئی، رنگ بھی کالا ہونا شروع ہو گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو پھر دوبارہ صورت بھی ٹھیک ہو گئی، رنگ بھی ٹھیک ہو گیا. اور کہنے لگا کہ ابھی میرے سامنے عذاب والے فرشتے آئے اور بڑی سخت حالت کے اندر تھے. ان کو دیکھتے ہی میری صورت بدلنی شروع ہوئی، میرا رنگ بدلنا شروع ہوا. اتنے میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان فرشتوں کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ میری اولاد سے محبت رکھا کرتا تھا. اس بنیاد پر اس کا رنگ دوبارہ درست. آخرت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ مظلوم کا بدلہ کیسے دلوائیں گے، لیکن دنیا کی ذلت اور رسوائی سے صرف اس وجہ سے اس کو بچا لیا گیا کہ اس کا معاملہ اہل بیت کے ساتھ محبت کا تھا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کا قول نقل فرماتے ہیں کہ میرے والد کہا کرتے تھے، ان کا نام عبد الاحد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ تھا، کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے جائے، تو اس کو چاہیے کہ اہل بیت کے ساتھ احترام کا معاملہ کرے، محبت کا معاملہ کرے. اگر پرانی مسجدیں آج بھی جو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے اندر موجود ہیں، پرانی مسجدوں کے اندر جا کر دیکھو تو وہاں عام طور پر ایک شعر لکھا ہوتا تھا، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ. یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اسی قول کی تشریح ہے. یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی بات کی تشریح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں. عام طور پر یہ لکھا ہوتا تھا، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ. اے اللہ، بنی فاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی برکت سے میرا خاتمہ ایمان پر مقدر فرما.
مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی یہ چاہتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کی محبت اپنے دل کے اندر رکھے۔ اس کے علاوہ ایک نہیں 20 واقعات ہیں۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، حج پر جانے کے لیے چلے ہیں، اپنے علاقے سے سفر شروع کیا، راستے میں ایک جگہ قافلہ ٹھہرا ہے، وہاں دیکھا ایک عورت ہے جو مردار جانور کو اٹھا کر لے کر جا رہی ہے۔ یہ سوچنے لگے کہ شاید کسی کو پکا کر کھلا دے گی، اس کے پیچھے پیچھے چلے ہیں اور جا کر دیکھا کہ اس نے دروازہ بند کیا، اپنی بیٹیوں سے کہنے لگی کہ یہی مجھے ملا ہے، اس کو پکا کر کھا لو۔ انہوں نے باہر سے آواز دی کہ یہ تو حرام ہے، مردار ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ اس نے کہا جاؤ بھائی، اللہ تمہارا بھلا کرے، چلے جاؤ، ہم سادات میں سے ہیں، سید خاندان میں سے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے یہ مردار ہے، لیکن جب جان نکلنے کا وقت آ جائے تو اس وقت مردار کھانا جائز ہو جایا کرتا ہے، اس لیے ہم نے یہ مردار کھانا ہے کہ ہم بالکل مرنے کے قریب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ سید خاندان اور اتنے فقر و فاقہ اور بھوک کے اندر مبتلا، جو حج کا خرچہ تھا وہ سارے کا سارا دے دیا۔ قافلے والوں سے جا کر کہا کہ میں حج نہیں کر سکتا، تم جاؤ حج کر کے آؤ۔ سب نے سمجھایا بجھایا، یہ نہ گئے اور سارے کا سارا قافلہ حج کر کے واپس آیا۔ جو بندہ ان سے ملتا تو یہ کہتا بھائی تم اچھے آدمی ہو، ہمیں کہہ دیا کہ میں حج پر نہیں جا رہا اور تم مجھے عرفات میں ملے، کسی نے کہا تو مجھے مزدلفہ میں ملا، کسی نے کہا تو مجھے مینا میں ملا، کسی نے کہا تو مجھے فلاں جگہ ملا۔ ایک آدمی بڑا اور اس نے کہا کہ یہ تو نے مجھے اپنی تھیلی بھی دی تھی اور یہ تو نے مجھے کہا تھا میں بعد میں لے لوں گا، اپنی امانت سنبھالو۔ جتنا دیا تھا اس سے 10 حصے زیادہ اس کے اندر موجود تھا۔ رات کو زیارت ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، من عاملنا ربیحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے نفع میں رہتا ہے، نقصان میں کبھی نہیں رہتا۔ جب تو نے میری اولاد کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، میں نے اللہ سے دعا کی اللہ اس کا بدلہ بھی تجھے دے اور تیری صورت میں فرشتہ مقرر کر دے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے۔ ایک نہیں 20 نہیں سینکڑوں واقعات ہیں جن خوش نصیب لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کیا ہے اور ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا ہے، کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ دنیا کے اندر اس کو بہت کچھ ملتا ہے اور آخر کے اندر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔